اگر ہم نے بغور کلام مقدس کو سنا ہے تو میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، پہلا وعدہ، اور برکت دوں گا، دوسرا وعدہ، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، تیسرا وعدہ، سو تو باعث برکت ہو، چوتھا وعدہ، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، پانچواں، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، چھٹا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں، ساتواں۔ تو 7 وعدے ہمارے باپ ابراہم سے کیے گئے، 7 وعدے۔ ان 7 وعدوں پر تو ہم بات نہیں کر پائیں گے۔ تیسری آیت جو لکھی گئی ہے کہ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو اس پر ہم آج تھوڑا سا وقت لے کر اس پر بات کریں گے کہ جو تجھے مبارک کہے، جو تجھے میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے ان پر میں لعنت کروں گا۔ یہ 7 وعدے باپ ابراہم سے کیے گئے، اور 7 کے 7 وعدے ہی بڑے یونیک ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے جن کو ہم سمجھیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا وعدہ یا برکت نہیں ہے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ تو جو تجھے مبارک کہیں گے میں انہیں برکت دوں گا۔ مقدس پولس رسول نے اپنے خطوط میں لکھا کہ باپ ابراہم کے جو وعدے تھے وہ سارے کے سارے مسیح یسوع میں آ کر پورے ہو گئے۔ تو چونکہ ہم یسوع مسیح پر کامل ایمان رکھتے ہیں، ہم نے یسوع مسیح ہی کے نام سے بپتسمہ لیا ہے، اسی کے وسیلہ سے ہماری نئی پیدائش ہوئی ہے، تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے وعدے مسیح یسوع میں اگر پورے ہوئے ہیں تو ہم پر بھی پورے ہوئے۔ آمین۔ ایمان رکھتے ہیں ایمان کہ سارے کے سارے وعدے ہم پر بھی پورے ہوئے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ روح اور سچائی سے چلیں، کھرائی کے ساتھ یسوع مسیح کی ساری تعلیمات کو عمل میں لائیں، تو یہ سارے کے سارے وعدے، یہ سارے کے سارے پرومسز ہماری زندگیوں پر بھی آٹومیٹیکلی ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں۔ صرف تھوڑا سا جب ہم پرے چلے جاتے ہیں یا کلام سے ہٹ جاتے ہیں یا ایمان میں ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، تو ان وعدوں کو قابل ہوتے ہوئے ان کی تکمیل اپنی زندگیوں میں نہیں پاتے، تو پھر ہم تھوڑے افسردگی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تیسری آیت پر بات کرنے والے ہیں کہ جو تجھے برکت دے میں اسے برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا۔ آج کئی دفعہ ہمارے خاندانوں میں ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، بلا وجہ کی خصومتیں یا نفرتیں پنپنا شروع ہو جاتی ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چاہتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم تھوڑے سے یوں کہہ لیں کہ افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے دھیان سے ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرتے رہنا ہے کہ کہیں ہم ان برکتوں سے تو دور نہیں چلے گئے۔ کئی دفعہ ہمارے ذہنوں میں گمان آ جاتے ہیں کہ ساڑھے گوانڈیاں نے کچھ کہا ہے، ساڑھا چلتا کام جو خراب ہو گیا ہے یا ڈوب گیا ہے یا برباد ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں آج یہی سکھائے گا کہ ایسا
نہیں ہے. کیا ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے متعلق لکھی گئی ہے یہ بات کہ اس پر کوئی جادو ٹونا نہ چلے گا؟ جب اسرائیل پر کوئی جادو ٹونا نہیں چلے گا تو ہم جو روح سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کا یسوع ہماری ڈھال ہے، ہماری سپر ہے، تو ہم پر پھر وہ کیسے کوئی جادو کا ٹونا یا کوئی بات چل سکتا ہے؟ ہم کیسے کسی افسون کا شکار ہو سکتے ہیں؟ کیسے کوئی بات بھی ہمارے خلاف کوئی بات نکال سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ہمارے رحم و گمان کی اندریاں جیسے ہیں، یہ ڈر ہے، عشق و شبہات ہے، انہی سے ہم نکلے ہیں. تو جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں. ہم جب اس آیت پر غور کرتے ہیں تو خدا کا فرمان ہے کہ جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا، اور جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا. یہ وعدہ ہے، لکھ کر دیا گیا، اور اس سے کوئی مکر نہیں سکتا اور نہ یہ وعدہ ٹل سکتا. ہم گنتی کی کتاب کا ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں، تھوڑا دوہرائی کے لیے. 22, 23 اور 24 بات، یہ 3 بات ایسے ہیں کہ ایک مواب کا بادشاہ بلق نام کھڑا ہوا. اس نے بلعام کو جو خدا کا ایک نبی تھا اس کو بلایا. وہ سمجھتا تھا کہ بلعام جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، خدا اس سے بات کرتا ہے، اور جو بھی خدا کہتا ہے، جو اس کے ساتھ خدا کی بات ہوتی ہے، کبھی دوسروں کے لیے وہ کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی جو بھی وہ نبی کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ پیسوں کا لالچ دے کر، مزدوری کا لالچ دے کر اس کو بلوایا کہ وہ میرے لیے تو برکت چاہے اور میرے جو دشمن ہیں یعنی بنی اسرائیل قوم، ان کے لیے خدا کی لعنت مانگے. تو بلعام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی آفرز بڑھ رہی ہیں، اس کی جو پیسوں کی آفرز کی وہ بڑھ رہی ہیں، اور اس کے بعد اس نے انتہا کر دی کہ ایک اپنے محل کے اندر ایک عہدہ بھی دینے کا وعدہ، ایک وزارت دینے کا وعدہ کر دیا. تو اب جب اس نے یہ دیکھا تو اب للچا گیا اور اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ اس کے پاس آ گیا. اور جب وہ آ گیا تو اس نے بلق نے اسے کہا کہ یہ سامنے قوم ہے اور میں ڈرا ہوا، اس قوم کے سامنے تو نہیں ٹھہر سکا. بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ اس کا سامنا نہیں کر سکے، اب یہ میرے سامنے آ گئے ہیں اور ڈیرے لگا لیے ہیں، تو میں بھی ڈرا ہوا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا. تو تم ان پر لعنت کر، تاکہ ان پر جب خدا کی لعنت آئے گی کہ بربادی کی طرف بڑھیں گے تب میں ان پر غالب آ سکوں گا، ان کا مقابلہ کر سکوں گا. تو بلعام اسی باتوں میں آ گیا اور لعنت دینے کے لیے کافی لمبا یہ ہے، اس پر سارے کو تو نہیں بیان کریں گے، ہم اس پر دوسرے بھی حوالے جات کو پڑھیں گے تو تھوڑا سا ہم ٹچ کریں گے. تو اس نے لعنت دی، لیکن خدا نے اس لعنت کو برکت میں بدل دیا. میں چاہتا ہوں ذرا اس کی 23 باب کی نا 16ویں آیت کو ذرا پڑھا ہے. گنتی 23 باب اس کی 16ویں آیت. سنیے صاحب اگر آپ اس کی 25 آیت کو بھی مار دیں 16ویں. تو کیسے خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، غور کیجیے. اور بلعام سے ملا اور اس نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا بلق کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا. تو خدا نے اس بلعام نبی کو پکڑا اور اس کے منہ میں اپنی بات ڈال دی. دینے وہ لعنت آیا ہے، لیکن خدا کیسے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس لعنت دینے والے کو دینے والے کے منہ کو پکڑ لیتا ہے، اور منہ کو پکڑتا ہے تو اپنا تمام اس میں رکھ دیتا ہے جو برکتوں والا ہے. اور وہ دینے لعنت آیا ہے لیکن برکت دینا شروع ہو گیا. جب برکت دینا شروع ہو گیا تو 25 آیت میں کچھ لکھا ہے، وہ بادشاہ ہڑبڑا تھا. تو سہیل صدر سامنے آئیے 25 آیت میں پڑھیں گے 23 کی 25.
اس نے لعنت کے لیے اس کو بلایا تھا، وہ پریشان ہو گیا کہ جتنی بار بھی میں نے اس کے لیے قربانیاں کی ہیں، اس نے جو جو کہا ہے میں نے وہ کیا ہے، لیکن جب یہ لعنت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ان کو برکت دینی شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ بلعام کے منہ کو خدا پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ لعنت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدا اس کے منہ کے اندر اپنا کلام رکھ دیتا ہے، اور وہ اس قوم کے لیے جس کو لعنت دینے کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے، خدا اس کے منہ سے برکت نکلوا دیتا ہے۔ تو بلد کھڑا ہو گیا، اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بس بھائی بس کر، تو اگر لعنت نہیں دے سکتا تو میرے سامنے ہی اس کو برکت پر برکت نہ دیے گا، تو نہ دائے گا، تو رک جا، تو نے جو کر دیا ہے وہ کافی ہے۔ پھر آگے اس معنی پیش کرتا ہے کہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا تو خدا مجھے نہ کہے گا۔ میں نے ایسے ہی تیری باتوں میں یا تیرے اس آفر میں آ گیا، اس لالچ میں آ گیا، جو کہ مجھے سونے چاندی کی وہ چمک دکھائی اور ایک وزارت دینے کا مطالبہ کیا۔ میں تو کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، تو ایسا ہوا کہ وہ میں نے تو لعنت آیا تھا لیکن میرا برکت دینے چلا۔ تو ابراہیم کی وہ برکت کہ جو تجھے لعنت دے میں اس پر لعنت کروں گا، اور جو تجھے برکت دے میں اس پر برکت دوں گا۔ تو اس طرح سے وہ وعدے کی تکمیل یہاں پر نظر آتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی برکت دیتا ہے خدا کی قوم کو یا خدا کے لوگوں کو، تو اس کے بدلے میں خدا اس کو برکت دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی لعنت دیتا ہے خدا کے لوگوں کو تو لعنت تو نہیں جاتی، لیکن اس کی الٹا اس کی ایکٹیویشن اسی کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ لعنت وہ دے نہیں پاتا یا اس تک پہنچ نہیں پاتی، بلکہ الٹا اسی کی زندگی میں جو لعنت دینے آتا ہے اسی کی زندگی میں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس بلعام کے ساتھ یہی ہوا، یہ لعنت تو نہ دے سکا لیکن ارادے سے آیا تھا، تو جو وہ موت مانگنے آیا تھا یا بربادی مانگنے آیا تھا وہ اسی کے ساتھ ہو گیا۔ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں کہ اسی بلعام پر ایک آدمی نے وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ بلعام نبی قتل کر دیا گیا، جو خدا کے قوم کے لیے ایک برا منصوبہ یا بری سوچ لے کے آیا تھا، خدا نے الٹا اسی کے اوپر اس موت کو لاگو کر دیا۔ تو خدا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں ہم برباد ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کا وعدہ ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، بلیسنگ پر بلیسنگ کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے۔ اور یہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ خدا نے یہ کہیں لکھا ہو یا لکھوایا ہو کہ کوئی ہتھیار یا کوئی بیماری پیدا نہ ہوگی ہمارے خلاف، کوئی ہتھیار یا کوئی بیماری پیدا نہ ہوگی، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا، یہ ہوگی، لیکن اس کی برکت، اس کی صفت، اس کی ڈھال ہمیں ان سے پروٹیکٹ کرے گی۔ ذرا عیسایہ اس کا 54 باب اس کی 17 آیت کو پڑھی، عیسایہ اس کا 54 باب اس کی 17 آیت کو پڑھی۔ سامنے ہے تھپڑ مارنے کا 54 کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ آمین آمین آمین۔ تو یہاں پر تصدیق ہو گئی ہے کہ ہتھیار بن سکتے ہیں، ہتھیار بنیں گے، خدا ہی بنوائے گا۔ اگر 16 آیت کو پڑھیں گے اسی باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں نے لوہار کو پیدا کیا جو کوئلوں کی آگ دھونکتا ہے، اور اپنے کام کے لیے ہتھیار بناتا ہے، اور غارتگر کو میں نے ہی پیدا کیا ہے کہ لوٹ مار کرے۔ یعنی یہ سب کچھ خدا ہی کرواتا ہے، ہتھیار خدا ہی بنواتا ہے۔
हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने देगा। वो हमारी ढाल है, वो हमारी सिपर है। हथियार बनेंगे और बन रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वादा है कि वो आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल ना होंगे। कोई तलवार वो कितनी तेज धार क्यों ना हो, वो आपकी गर्दन को ना काटेगी। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि वो हथियार उल्टा उन्हीं के लिए वो वाले जान बन जाएंगे। जो आपके खिलाफ हथियार बनाए जाएंगे, वो उल्टा जो बनाने वाले हैं वो उन्हीं पर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हमें कोई हथियार जान से ना मार सकेगा, हमारी गर्दन ना उड़ा सकेगा, क्योंकि खुदा हमारी ढाल है, खुदा हमारी सिपर है। और आगे यिर्मयाह को अगर पहले बाब की शायद पढ़े तो वहां पर भी ऐसे कुछ लिखा है कि कौमें आएंगी, वो लड़ेंगी तुझसे, लेकिन तुझ पर गालिब ना आए। तो खुदा ने लड़ाइयों को रोकने का कहीं नहीं कहा। लड़ाइयाँ होंगी, मुकाबले होंगे, लेकिन वो आप पर गालिब ना आएंगे। गलबा आप ही का होगा, लेकिन कैसे वही सीखेंगे। और एक बड़ी खास बात मैं चाहता हूँ वो बड़ी जिक्रिया की किताब उसके 2:5 है। जिक्रिया 2:5 पढ़ी, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उसके लिए चारों तरफ आतिशी दीवार दूंगा और उसके अंदर की शौकत। अब देखिए खुदावंद खुद फरमाता है कि मैं उसके चारों तरफ एक आतिशी दीवार हूंगा, आतिशी दीवार हूंगा जो उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेगी और मेरे लोग उसमें महफूज रहेंगे। अगर ज़बूर 34 की 7 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों के चौगिर्द उसका फरिश्ता खैमा में रहता है, और खैमे लगाए हुए हैं आपने चौगिर्द उसके फरिश्तों। ये उसकी कैसी प्रोटेक्शन है। कहीं पर उसके फरिश्ते खैमा है, कहीं पर कलाम हमारी ढाल है, कहीं पर खुदा खुद हमारी ढाल है, हमारी सिपर आजी दीवार बना हुआ है। तो कोई कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई जादू टूना कैसे हम पर चल सकता है, कोई अफसून कैसे हम पर कोई कारगर हो सकता है। हमारी प्रोटेक्शन कितनी मजबूत है। कहीं फरिश्ते हैं, कहीं कलाम है जो तेज तलवार से इशारा देता है, और कहीं खुदा खुद लिखता है, फरमाता है कि मैं खुद तुम्हारे शागिर्द आजी दीवार की तरह खड़ा था। तो कैसे फिर कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कैसे कोई हम पर लानत कर सकता है, कैसे कोई वबा हमें छू सकती है। अगर हम चाहते हैं, अगर हमारा ऐसा मानना है, ऐसा यकीन है कि ये वादे जो किए गए हैं, कहीं पर हमें कोई हल्की सी भी कोई शुभात की बात लगती है, तो आज निकाल दीजिए आज। लेकिन ये कैसे एक्टिवेट होंगे, अब थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। वापस आ जाइए पैदाइश 12 पर जरा वापस आ जाइए। हमने इसकी 2 और 3 आयतें उन बरकत को पढ़ा था। अब ये बरकत लागू कैसे होंगी हम उसको पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए। 12 की पहली आयत को पढ़ेंगे। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊं। अगर आयत 2 और 3 की वो 7 बरकत हमारी जिंदगी में एक्टिवेट होनी है, तो इस पहली आयत को पूरा करना होगा। आप समझे? अगर इस 12 की 2 और 3 की जो 7 बरकत का वादा है वो हमारी जिंदगियों में पूरी होनी है, तो इस पहली आयत को पूरा करना होगा। क्या पढ़ा है कि तू अपने वतन से, अपने नातेदारों से, अपने बाप के घर से निकला, उनको छोड़ दे।
کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس وطن کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ان ناطے داروں کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کے اس گھرانے کو چھوڑ دیا ہے جو ہمیں برائیوں کی دلدل میں رکھتا تھا؟ ابراہم نے چھوڑا، باپ کو نہیں چھوڑا، گھرانے کو چھوڑا، اپنی وراثت کو چھوڑا، ایسے رشتے داروں کو چھوڑا ہے جو بت پرست تھے۔ وطن سے وطن کو کیوں چھوڑنا ہے؟ جس وطن میں باپ ابراہم کی پرورش ہوئی تھی اس میں بت پرستی تھی، ساری رسومات جو تھی وہ خدا کے خلاف تھے، سارے قاعدے قانون خدا کے خلاف تھے، اس لیے اس وطن کو چھوڑنا ضروری تھا۔ پھر رشتے داروں کو کیوں چھوڑنا ہے کہ وہ ان رسومات کو پورا کر رہے تھے اور ان سے نکلنا نہیں چاہتے، انہی میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے تھے۔ ابراہم سے کہا گیا کہ چھوڑ ان کو، تو نکل پائے۔ اور پھر اپنے باپ کو کیوں چھوڑنا ہے یا اس کے گھرانے کو کیوں چھوڑنا ہے کہ باپ بھی انہی رسومات میں پھنسا ہوا تھا۔ باپ بت پرست بھی تھا اور بتوں کو بناتا بھی خود تھا، بزنس تھا اس کا کاروبار یہ تھا بتوں کو بنانا اور طرح طرح کے بت بنا کر خود ہی ان کے نام بھی رکھنا اور بتانا کہ اس کی یہ برکت ہے، اس کی یہ برکت ہے، اس کی یہ برکت ہے۔ اس طرح سے وہ بت پرستی کو عام کرتا، تو خدا نے کہا کہ چھوڑ دو، اگر یہ برکات ایکٹیویٹ ہونی ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا اور چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے سارے ناطے دار چھوڑے، اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، اپنی وراثت چھوڑ دی، اپنی میراث چھوڑ دی اور خدا کے کیے ہوئے ان وعدوں کو یقین سے مان لیا، ان پر ایمان لے آیا۔ تو لکھا ہے کہ وہ سارے وعدے پھر ابراہیم کی زندگی میں پورے ہوئے، اور پولس نے لکھا کہ وہ سارے کے سارے وعدے جو ابراہیم پر پورے ہوئے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے وہ آج ہم پر بھی پورے ہو گئے۔ تو ابراہیم سے جو کہا، اگر ہم پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو کئی سارے ایسے خدا کے ممسوح ملیں گے، خدا کے نبی ملیں گے کہ ان کو چھوڑنا پڑا، ابراہیم کو وطن چھوڑنا پڑا۔ اس نے پوتے یعقوب کو بھی کہا گیا کہ تو بھی اب سکم سے نکل اور بیتل کو جا، وہاں پر میں تجھے برکت دوں گا۔ تو اس کو بھی وطن چھوڑنا پڑا، اسحاق کو بھی کچھ چھوڑنا پڑا، تو سبھی کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑا تاکہ خدا اپنے برکات کی اس سلسلہ کو، اس تسلسل کو جاری رکھے۔ آگے بھی جا کے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا، بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، اب سارے ہم نہیں دیکھ سکتے، تو کچھ پانے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑا۔ سبھی نے ان برکات کو پانے کے لیے خدا کے کلام کو سنا اور جو خدا نے فرمایا ان کو چھوڑ دیا اور ان برکتوں کو پا لیا۔ انہوں نے وطن چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، ناطے دار چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، ماں باپ تک چھوڑ دیے، اپنی وراثت اور میراث تک کو قربان کر دیے۔ لیکن اب جو ہم نئے عہد کے ماننے والے ہیں، جو ہم یسوع مسیح پر کامل ایمان رکھنے والے ہیں، جو یسوع مسیح کے کامل کفارہ کو ماننے والے ہیں، ہم اس اپنی نجات کے بانی پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمیں بھی کچھ چھوڑنا ہے۔ تو ہم جب اس نئے عہد نامہ کو غور پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے حوالات مل جاتے ہیں کہ ہمیں وطن تو نہیں چھوڑتے، نہ گھرانے چھوڑتے، نہ عزیز و اقارب چھوڑتے، تو پھر چھوڑنا کیا ہے؟ کیا چھوڑنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا ہم نے اپنا من بدلنا ہے، دل بدلنا ہے، پرانا سب جو گند تھا اس کو چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد اپنے خیالات، اپنے سوچ وچار، اپنی زندگی کے طور طریقے، اپنے بھائیوں یا بہنوں کے ساتھ جو ہمارے
غلط طرح کے اب رشتے بن گئے ہیں، یعنی نفرتیں اور قدورتیں جو پیدا ہو گئی ان کو چھوڑنا ہے، ان کو بدلنا ہے۔ یہی خدا کے بیٹے یسوع کی تعلیمات ہیں۔ لکھا ہے کہ جب تم قربان طور پر قربانی گزرانے نہیں آئے اور تمہیں یاد آ جائے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی قربانی وہیں پہ چھوڑ دے اور پہلے جا اور اپنے بھائی سے صلح کر۔ تو کیا ہمیں سکھاتا نہیں کہ اب ہم نے بھائی کو نہیں چھوڑنا بلکہ اپنے غلط سوچوں کو چھوڑنا ہے، اپنے طور طریقوں کو چھوڑنا ہے، غلط فیصلوں کو چھوڑنا ہے، غلط دلوں کے منصوبوں کو چھوڑنا ہے، ان کو نکالنا ہے۔ یعنی پرانے عہد نامہ میں جو وہ بدنی طور پر کرتے ہیں، اب ہم نے بدنوں کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی ان کو چھوڑنا ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں، جب ہم قربان گاہ کو روک دیتے ہیں، قربان گاہ پر چھوڑ دیتے ہیں اپنی قربانی کو اور جا کے بھائی سے صلح کرتے ہیں، تو میرا ایمان ہے اگر بھائی کے ساتھ میں نے صلح کر لی تو وہ قربانی اب چڑھائے یا نہ چڑھائے وہ مقبول ٹھہر گئے، وہ مقبول ٹھہر گئے۔ اب ایک رسم باقی ہے، وہ کرو یا نہ کرو، چونکہ ہم نے خدا کا کلام پورا کر دیا اور اپنے بھائی سے صلح کر لی تو وہ قربانی پوری ہو گئی۔ تو اگر وہ سارے کے سارے باتیں جو باپ ابراہیم کی زندگی میں تھے اب ہم پر ایکٹیویٹ ہونے ہیں تو ہم نے بھی چھوڑنا ہے، ہمیں بھی بہت کچھ چھوڑنے کا کہا گیا ہے، بلکہ سب کچھ چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ تو کئی دفعہ ہم چھوڑنا تو چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے، ہم برے خیالوں سے نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن برے خیال بار بار آ جاتے ہیں، ہم بری سوچوں سے، ان غلط رشتوں سے جو بیت چکے ہیں ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا ان سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ کلام اقدس میں ایک بات لکھی ہے کلسیوں 3:16 میں کہ خدا کے کلام کو کثرت سے اپنی زندگیوں میں بسنے دو۔ جب خدا کا کلام کثرت سے بسنا شروع ہوگا یا ہماری زندگیوں سے بہنا شروع ہوگا یا ہم اس کا ذخیرہ کرنا شروع ہوں گے تو پھر ہم ان کے حالات سے نکلنا شروع ہو سکتے ہیں، یعنی کلام بڑھنا شروع ہو جائے گا اور ہم ان کے حالات سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی کسی عالم نے کہا ہے کہ ہمارے خیالات یا ہماری سوچیں پرندوں کی طرح ہیں، جیسے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں ایسے ہی خیالات بھی اڑتے اڑتے کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتے ہیں، چاہتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں محبوبان میں کوئی نہ کوئی بیتا ہوا خیال یا کوئی بیتا ہوا ایسا کام آ ہی جاتا ہے، ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ جس طرح ہم ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو نہیں روک سکتے اسی طرح ہم اپنے ان آنے والے خیالات کو بھی نہیں روک سکتے، ہمارے پاس میں نہیں کہ ہم ان پرندوں کو کیسے روکیں، نہیں روک سکتے، لیکن ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم ان پرندوں کو اپنے سروں پر گھونسلہ نہ بنائیں، اڑنے سے نہیں روک سکتے لیکن ان کو سروں کے اوپر گھونسلہ نہ بنانے دیں۔ جب وہ اڑتے ہوئے پرندے چاہے وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں جب وہ گھونسلہ بناتے ہیں تو وہیں پر وہ پھر دنیا داری کا گند بھی لاتے ہیں، وہیں پر وہ پیٹ بھی کرتے ہیں، وہیں پر وہ انڈے یا بچے بھی دیتے ہیں۔ لکھا ہے ہماری خیالات اور ہماری خواہشات جب آپس میں ملتے ہیں ادھر خواہش حاملہ ہوتی ہے، خواہش حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ تو اگر ہم پرندوں کو اڑنے سے نہیں روک سکتے لیکن گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں، یعنی ان سوچوں کو جو ہمیں بار بار آ جاتی ہیں ان کو نہیں روک سکتے لیکن ان میں ڈوب جانے سے
رک سکتے ہیں، خدا کے کلام کی طرف دھیان لگے، رک جائیں گے، وہ سوچیں، وہ خیالات، وہ ماضی کے گزرے ہوئے ایسے لمحات جن کو یاد کر کے بھی آج شرم آتی ہے، وہ چھو سکتے ہیں، وہ نکل سکتے ہیں، خدا کی طرف مان لگے، خدا کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بہنے دیجیے، بسنے دیجیے۔ جب کلام بسنا شروع ہوگا، بہنا شروع ہوگا، تو وہ خیالات آٹومیٹیکلی نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے ان خیالات سے جان چھڑوانے کا۔ آج وہ دشمن تو نہیں ہے ہمارے سامنے جن کے لیے بنی اسرائیل قوم لڑا کرتی تھی یا لڑنے کے لیے جاتی تھی۔ آج انہی کی شکل میں بہت ساری ایسی بیماریاں آج جان لیوا ثابت ہونے کے لیے ہماری دشمن بنی ہوئی کھڑی ہے۔ ایک ہی بہن یا بھائی کے اندر کئی سارے دشمن بڑھ رہے ہیں، یعنی بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، دل کے امراض بھی ہیں، پھیپھڑوں کے امراض بھی ہیں، گردوں کے امراض بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے دشمن ہیں جو ہمارے باڈی کے اندر ہمارے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور ہم ہر روز ان سے دکھ اٹھا رہے ہیں، بار بار دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ایک واقعہ بائبل مقدس کے اندر ایسا لکھا ہے، آپ پڑھیے گا، نہیں میں سنا دیتا ہوں مختصر سا۔ یہ دوسرے تواریخ کے اندر ہے 20ویں باب۔ یہوشوت نام کا ایک بادشاہ ہو گیا، یہوشوت نام، وہ خدا کی بڑی قربت میں رہنے والا، خدا کا بڑا برگزیدہ ایک بادشاہ ہو گیا، خدا کا بڑا خوف رکھنے والا بادشاہ۔ وہ اپنی بادشاہت پر قائم ہے، اور اچانک سے ایک خبر اس کو ملی کہ تیرے چوگرد جو قومیں آباد ہیں، جو بادشاہیاں ہیں، جن میں بنی امون ہیں، جن میں بنی مواب ہیں، جن میں مدیانی ہیں، اور بھی دیگر ایسی اقوام ہیں، وہ مل گئی ہیں ساری، اور تجھ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں، اور ایک بڑا امبو بن کر تیرے چوگرد تجھ کو گھیرے ہوئے ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب ذرا سوچ تیرا کیا ہوگا۔ تو ایک تحقیق ہوئی ہے، ایک ان کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ جو قومیں اکٹھی ہو کر آئی تھیں، ان کی طاقت اور یہ جو بادشاہ یہوشافت تھا، اس کی طاقت ان کے مقابلہ میں 10 گنا کم تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ یہ ان کا جو 10 گنا ان سے پاور میں زیادہ ہے، طاقت میں زیادہ ہے، قوت میں زیادہ ہے، قدرت میں زیادہ ہے۔ یہ کیسے 10 گنا بڑی افواج کا مقابلہ کر سکے گا؟ تو اس نے پریشانی تو آئی، لیکن اس نے اس پریشانی کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا، بلکہ سیدھا خدا کی حضوری میں چلا گیا۔ اس نے روزہ کی نمازیں کری، خود بھی روزے میں ٹھہرا اور خدا کی مدد مانگی۔ جب ہیکل میں دعا جاری تھی، لوگ روزوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اچانک سے وہیں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے نبوت کر دی کہ اے یہوشافت بادشاہ، خدا کا روح فرماتا ہے کہ تو پریشان نہ ہو، تو نہ ڈر، تجھ بڑے امبو سے جو تجھ کو ہلاک کرنے کے لیے ہے، بے شک تجھ سے 10 گنا بڑی طاقت کے ساتھ تجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھ رہا ہے، تو ان سے خوف نہ ہو، تو نہ ڈر۔ خدا فرماتا ہے کہ تو ان کے مقابلے کے لیے پہنچ بھی نہ پائے گا، کہ خدا ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا اور ان کو برباد کر دے گا، ان کو ہلاک کر دے گا۔ تو صرف اس کے کلام کو سن اور بے دل نہ ہو اور کھڑا ہو۔ ہوا کہ جب خدا نے ایک پہاڑی دکھائی، اس پہاڑی کے پیچھے سے تم ان پر جا کے حملہ کرنا، تو جب یہ پہنچے ہیں تو منظر ہی کچھ اور دیکھا کہ وہ ساری کی ساری افواج قتل ہوئی پڑی ہیں۔ یعنی خدا نے ان کے اندر ایک ایسی گمراہ کرنے والی روح کو بھیج دیا کہ جو تلواریں وہ بڑی تیز دھار کے ساتھ لے کر آئے تھے کہ ان سے آج ہم نے بنی اسرائیل کی گردنیں کاٹنی، اس یہوشافت بادشاہ کا تہس نہس کرنا، وہی تیز دھار تلواریں انہیں کی گردن کاٹنا شروع ہو گئی۔
وہی ساری افواج جو اکٹھی ہو کر آئی تھی، خدا نے ایسا گمراہی کا وہاں پر روح کھڑا کیا کہ وہی تلواریں انہیں کی گردنوں کو کاٹتی چلی گئی. تو خدا کی قوم کے خلاف یا خدا کے لوگوں کے خلاف آج بھی وہ وعدے قائم اور دائم ہیں. آج بھی اپنے لوگوں کی پروٹیکشن وہ اسی طرح کرتا ہے. آج بھی بہت سارے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے مدد آئی اور خدا کے لوگ محفوظ ہو گئے. جیسے یہ بی بی آسیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہو گیا، کوئی صورت باقی نہیں تھی، لیکن خدا نے سبب بنا دیا کہ اس کو بچا لیا. تو خدا آج بھی اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے موجود ہے، کھڑا ہے. اس کی برکات جاری ہے، اس کے وعدے جاری ہیں، اس کی پروٹیکشن جاری ہے، اس کی ڈھال آج بھی قائم ہے. لیکن اگر یہ جاری ہے اور ہم چاہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم پر یہ پوری ہو، تو پھر جو کچھ خدا فرماتا ہے ان کو چھوڑنا ہے، ان سے نکلنا ہے، ان غلط سوچوں سے، ان غلط رشتوں سے، ان غلط جو ہماری سنگتیں ہیں، رفاقتیں ہیں، جو غلط صحبتیں ہیں، جو غلط عادات ہیں، جو غلط منصوبے ہیں، جو غلط فیصلے ہیں، جو غلط مقاصد ہیں، ان سے نکلنا ہوگا. تبھی یہ پروٹیکشن، تبھی وہ وعدے، تبھی وہ سارے منصوبے جو خدا کے منصوبے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں پورے ہوں گے. ایک آخری حوالہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے رومیو کے نام پر اس رسول کا خط، اس کا 16واں یعنی آخری بات 16واں باب، رومیو 16واں باب، اس کی 20 آیت کو پڑھیں گے. اس کی 20 آیت کو پڑھیں گے. آج اس وجہ سے پڑھ لیں. اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا. جلد ہی شیطان کو تمہارے پاؤں سے کچلوا دے گا. اب دھیان دیجیے، اس میں کچھ ہے جو سیکھنے والا ہے. اب خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، جلد ہی شیطان کو تمہارے پاؤں سے کچلوا دے گا. ہمارے پاؤں سے کیوں کچلوا دے گا؟ خود کیوں نہیں کچلتا؟ خود کیوں نہیں کچلتا؟ ہمارے پاؤں سے ہی کیوں کچلوانا چاہتا ہے وہ؟ کیونکہ اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے نام کو سرفراز کروں گا اور کام میں کروں گا، لیکن نام تیرا ہوگا. وہ چاہتا ہے کہ کام میں کروں گا لیکن نام آپ کا ہو، عزت آپ کی ہو، سرفرازی آپ کو ملے، نام آپ کا بلند ہو. ایک واقعہ مقدس داؤد کی زندگی میں آیا جب وہ جاتی جولیت کو قتل کر کے لوٹا. اس کو قتل کر کے لوٹا تو عورتوں نے ایک گیت گایا. عورتوں نے اس کی بھلائی کے لیے ایک گیت گایا. کیا تھا؟ سول نے مارا ہزاروں کو، داؤد نے مارا لاکھوں کو. داؤد نے لاکھوں مارے تھے. داؤد کے پاس صرف ایک فلاخن تھا اور پتھر. فلاخن اور پتھر. جب اس جاتی جولیت کو اس نے نشانہ لگایا تو نشانہ کس نے لگایا؟ خدا نے. وہ داؤد سامنے نظر آ رہا تھا لیکن کام پیچھے خدا کر رہا تھا، کیونکہ خدا جان گیا تھا کہ داؤد میرے نام سے پڑھا ہے، اس نے میرے نام سے جاتی جولیت کو للکارا ہے، اس نے میرے نام کو سرفراز کیا ہے. تو اب میرا فرض ہے کہ میں داؤد کے نام کو سرفرازی بخشوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. عورتوں نے گیت گانے شروع کر دیے کہ سول نے مارا ہزاروں کو اور داؤد نے مارا لاکھوں کو. کام خدا کرے گا، نام آپ کا سرفراز ہوگا. مردے وہ زندہ کرے گا لیکن مشہوری آپ کی ہوگی کہ وہاں چرچ میں گیا تھا، وہاں پاسٹر نے دعا کی تھی اور میرا مردہ زندہ ہو گیا. میری یہ رسوالی چلی گئی، میرا یہ کینسر چلا گیا، میرا دل کے مرض چلے گئے، میرے پھیپھڑوں کے مرض چلے گئے، میری سانس کی پرابلم چلی گئی. کام خدا کرے گا، سرفرازی اپنے خادمین کو بخشے گا. تو خدا کی
اگر ہم برکتیں پانا چاہتے ہیں، اگر وہ سرفرازی پانا چاہتے ہیں، اگر وہ ساری برکتیں اپنی زندگی میں ایکٹیویٹ کروانا چاہتے ہیں، تو پھر سن لیجیے خدا کے کلام کو اور نکل آئیے ان ساری سوچوں سے، ان ساری بدگمانیوں سے، ان سارے وہموں سے جو ہمیں بار بار آدھواتے ہیں، ان سارے غلط خیالوں سے جو گھونسلے بنا کر بیٹھے ہیں، جو گرد پھیلا رہے ہیں، انڈے دے رہے ہیں اور گناہ کو بڑھا رہے ہیں، نکل آئیے ان سے باہر اور خدا کے کلام کو کثرت سے اپنی زندگیوں میں بسنے دیجیے۔ آمین آمین۔